ناظرین کرام، امید ہے کہ مزاج بخیر ہوں گے۔ 8 دسمبر ہے، پیر کا دن ہے، خشک اور سرد موسم ہے، اور ظاہر سردی کے موسم میں اگر دودھ دستیاب ہو جائے تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور ایسی دھوپ پر اگر آپ کی چاہت کے مطابق محفل بھی دستیاب نصیب ہو جائے تو یقیناً یہ نور علی نور ہے۔ 2 قرائے کرام اس وقت میرے سامنے موجود ہیں جو آپ کو اور ہم سب کو تلاوت کلام مجید سنائیں گے۔ دونوں کے درمیان مقابلہ ہے، دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا گیا ہے، دونوں ہم اثر ساتھی ہیں، دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، محبت ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں گزشتہ شام سے دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ہمارے کچھ محققین، یوٹیوبر جو ہے فیصل آباد کے ایک واقعے کو بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پیالی کے اندر طوفان انہوں نے برپا کیا ہوا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ کم از کم ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک عالمی شخصیت ہیں، عالمی مبلغ ہیں، ان کے ساتھ سیاسی اور نظریاتی ہمارے کچھ اختلافات ضرور ہیں، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بات پر آپ دوسروں کی ٹرولنگ کریں اور دوسروں پر تنقید کریں، اور یہ میں مناسب نہیں سمجھتا۔ فیصل آباد کے اندر ایک دینی ادارے کا ایک بہت عظیم الشان پروگرام ہوا، اور اس عظیم الشان پروگرام میں بس ایک مختصر سی بات ہوئی، جو کوئی تنازعہ بھی نہیں تھا، کوئی لڑائی بھی نہیں تھی، کوئی بد کلامی بھی نہیں تھی، بلکہ میں سمجھتا ہوں 2 علماء کرام کا آپس میں ایک اظہار محبت تھا، جو ایک نے حکم دیا اور دوسرے نے اس کے حکم کو تسلیم کیا۔ تو اب اس پر بہت سارے لوگوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف بہت ساری ویڈیوز، بہت سارے ویلاگ بنائے ہوئے کہ انہوں نے زیادتی کی ہے، انہوں نے خدا نخواستہ تکبر کا کچھ اظہار کیا ہے۔ حالانکہ میں آپ کو یہ ویڈیو دکھا سکتا ہوں مختصراً کہ مولانا طارق جمیل صاحب تشریف لاتے ہیں، اور وہ مولانا ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتے ہیں کہ حضرت میں نے اسلام آباد جانا ہے، آپ اپنا پروگرام ملتوی کریں، ختم کریں، مجھے موقع پہلے دیں۔ تو حضرت نے ان کو کہا کہ مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ 2:35 تک آپ کا وقت ہے، اور میں نے تو ابھی اپنا بیان شروع کیا ہے، اب آپ ہی بتائیں کہ میں ان کا حکم مانوں یا آپ کا حکم مانوں۔ تو اس کے جواب میں برجستہ، ظاہر ہے یہ ایک پرانا تعلق ہے، ایک محبت ہے، تبھی آدمی کسی کو کہہ سکتا ہے نا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا آپ میرا حکم مانیں، تو حضرت نے بغیر کیل و کال کے حضرت کا حکم مانتے ہوئے مائک اٹھا کر حضرت کے سامنے رکھ دیا، اور حضرت نے اپنا بیان شروع کر دیا۔ بس ٹائم میں نے اسلام آباد جانا، میں نے تو شروع ہی ابھی کیا ہے، مجھے انہوں نے فرمایا 2:35 تک آپ کا وقت ہے، اب میں آپ کا حکم مانوں یا ان کا میرا مانوں؟ حکم مانا۔ اتنی سی بات تھی۔ اب اس بات کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں مولانا طارق جمیل صاحب نے کون سا بڑا گناہ کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی چیزوں سے علماء کے درمیان اختلاف، معمولی اختلاف کو ہوا دینے سے عوام کے اندر کوئی اچھا تاثر نہیں پیدا ہو رہا۔ عوام ویسے بھی علماء کے اور دیندار لوگوں کے اتنے زیادہ حق میں نہیں ہے۔ جب آپ اس قسم کا ویلاگ کرتے ہیں تو لوگ سن تو لیتے ہیں، آپ کی واہ بات ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے دینی اداروں کو، دینی لوگوں کو، دین اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کے درمیان اس قسم کے اختلاف کو تو ہمیں چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئی اختلاف بھی نہ ہو، کوئی بات بھی نہ ہو، اور ہم اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر لوگوں کے سامنے رکھیں اور لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ یہ تو انہی لوگوں کا طریقہ ہے، طرح ہے کہ وہ مدارس کے اندر علماء کے معاملے میں کوئی چھوٹی سی بات ہو یا نہ ہو، وہ اس کو طوفان بنا دیتے ہیں اور ساری دنیا کے سامنے رکھ کر علماء کو، دینی لوگوں کو، مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ ہمارا ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تمام علماء کی قدر کریں۔ جہاں حق اور باطل کی جنگ ہو، لڑائی ہو، تو وہاں ہم اپنا وزن جو ہے حق کی طرف ضرور رکھیں، لیکن خواہ کسی کے اوپر الزام لگانا اور خواہ کسی کے خلاف گفتگو کرنا، میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔